السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چونکہ ہم نے حروف مدہ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں اور حروف مدہ کی ہی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، یہ چونکہ حروف مدہ کا آخری سبق ہے جس میں ہم نے حروف مدہ جو الف، واو اور یا کے متعلق پڑھا، اور آج بھی انشاءاللہ اسی ہی جو سبق چل رہے ہیں، جو ہمارے سباق ہیں، اس کا یہ حروف مدہ کا آخری سبق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے حروف مدہ کے متعلق پڑھا کہ الف، واو اور یا یہ حروف مدہ ہیں، لیکن جب بھی الف جو ہے یہ بھی ساکن ہے، جب واو کے اوپر جزم آ جائے اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کو بھی جو یا کے اوپر ہے اس کو بھی جزم کہتے ہیں۔ جب واو کے اوپر جزم آ جائے یا کے اوپر جزم آ جائے، کسی بھی حروف کے اوپر، خاص طور پہ واو اور یا کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہوتے ہیں، اور یہ الف، واو، یا یہ حروف مدہ میں سے ہیں۔ کاف، الف زبر کا، کاف، واو پیش کو۔ اگر حروف مدہ جو ہیں الف کے جو پچھلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے تو ہم اس کو لمبا کر کے مدہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح واو کے جو پیچھے والا حرف ہوتا ہے، واو سے پہلے یعنی جو واو سے پچھلے والا حرف ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پیش آ جائے اور یہ واو کے اوپر جزم ہو تو وہ بھی ساکن اور حروف مدہ میں سے آتا ہے۔ یا ساکن یعنی یا کے اوپر اگر جزم ہو، یا ساکن کے پچھلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ بھی حروف مدہ ہوتا ہے۔ کاف، الف زبر کا، کاف، واو پیش کو، کاف، یا زیر کی۔ دوسری لائن اس میں لام، الف زبر لا، لام، واو پیش لو، لام، یا زیر لی، لام، یا زیر لی، لا، لو، لی۔ میم، میم کو ہم نے پڑھنا ہے، میم، الف زبر ما، میم، واو پیش مو، میم، یا زیر می، ما، مو، می۔ اس کو ما، مو، می نہیں پڑھنا آپ نے، می یا مو نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو ما یعنی ناک میں آواز نہ جائے، ما، مو، می کر کے پڑھنا ہے۔ جو چوتھی والی لائن ہے وہ ہے نون، الف زبر نا، نون، واو پیش نو، نو نہیں پڑھنا، نو پڑھنا ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، نو، نون، یا زیر نی، نی نہیں اس کو پڑھنا، اس کو نی پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، نی پڑھنا ہے اس کو، نا، نو، نی۔ اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے واو، یہ لائن، واو، الف زبر وا، واو، واو، واو پیش۔ اب دیکھیں یہ دو واو ہیں، ایک واو وہ ہے جس کے اوپر پیش آ رہی ہے، دوسرا واو جو واو ساکن جس کو کہتے ہیں وہ واو ہے جس کے اوپر جزم آ رہی ہے۔ یہ پیش، اب آپ کو دونوں جو حروف، ایک تو واو دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، اور پیش اور جزم یہ بھی دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، تو آپ کو پیش اور جزم میں فرق واضح ہونا چاہیے کہ پیش جو ہے وہ زیادہ گول ہوتی ہے اور جزم زیادہ گول نہیں ہوتی، جیسے یہاں پہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو آپ نے یہ بھی غور رکھنا ہے کہ جزم میں اور پیش میں فرق کیا ہوتا ہے۔ واو، واو پیش وو، واو، یا زیر وی، واو، یا زیر وی، وا، وو، وی۔ ہا، ہا ایک ہوتا ہے، ایک ہا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ہا پڑھنا ہے۔ دونوں جو ہا اور ہا یہ حروف حلقی میں سے ہیں، لیکن اس کو ہم نے ہا کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا، الف زبر ہا، ہا، واو پیش ہو، ہا، یا زیر ہی، ہا، ہو، ہی۔
اس کے بعد یہ والے ہیں الف، الف کھڑا زبر. اب یہ دیکھیں کھڑا زبر جو ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے وہ ایک علامت یہاں پہ بھی آ گئی ہے. الف کھڑا زبر آ، الف واو پیش او، الف یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی. جیسے یہاں پہ واو دونوں اکٹھے آئے تھے، یہاں پہ یا دونوں اکٹھی آ گئی ہیں. یا زیر یی، یا یو یی. اس کے ساتھ ہی معزز سامعین ہمارا جو آج کا سبق جو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، تو میں امید کرتا ہوں آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، اس کو پوری اٹینشنز کے ساتھ اور پورا ٹائم دے کے یاد کریں گے. اور ہم بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اسباق کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو تجوید و قرات کے ساتھ صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.